السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کبیرہ گناہوں میں سے شراب نوشی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں یہ کام کرے گا اسے جنت میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر۔ تو آج ہم صرف شراب پر بات کریں گے۔ ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ انصاب، یہ ازلام، یہ سب شیطان کے کام ہیں، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں۔ تو شراب کون سی حرام ہے، کون سی حلال ہے؟ ہمارے دین کو جب چور دروازے کھولے گئے، جب دین کے لیے چور دروازے بنائے گئے، جب بنو امیہ کا دور تھا تو بنو امیہ کے جو زوال کا سبب تھا وہ یہی تھا کہ اس دور میں حدود و قیود کو رد و بدل کیا گیا۔ مثلا یہ واضح حدیث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز وہ کوئی بھی بنی ہو۔ لیکن یہ اس وقت بیڑا غرق ہوا قوم کا، ملک کا، حکمرانوں کا، یہ دین کا، جب ان لوگوں نے کہا کہ کھجور کی فلاں جو ہے وہ کھجور کی جائز ہے یا کھجور کی نجائز ہے، یا انگور کی جائز ہے یا انگور کی نجائز ہے، دوسرے پھلوں کی جائز ہے۔ مطلب کہ جب اپنی طرف سے یہ بنانا شروع کر دیا، یا اپنی منطق، اپنے مولویوں کی باتوں کو جب ترجیح دینا شروع کی، جب نبی کے احکامات کو پیچھے پس پش ڈال دیا، تو اس وقت امت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سرے سے ہی کہہ دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، حتیٰ کہ سگریٹ جو ہم پیتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص تھوم اور لہسن کچا کھا کر مسجد میں نہ آئے، اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، تو کیا یہ حلال چیز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے؟ تو حرام چیز کھا کر مسجد میں آنا کیوں جائز ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ حقہ پی کر، نسوار رکھ کر، وہ سگریٹ پی کر مسجد میں آ جاتے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور بھائی فرشتے اس کے قریب نہیں آتے رحمت کے، یہ ایسی بدبو ہے جو پھیپڑوں میں چلے جاتی ہے۔ تو سگریٹ سے، شراب سے، تمباکو سے یہ بہت سی موتیں ہوتی ہیں۔ اور وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب کہ جب تم سگریٹ پیو گے، شراب پیو گے، آپ کوئی بھی گندی چیز کھاؤ گے جس سے آپ کی موت ہو جائے، تو یہ وہ خودکشی کر کے دنیا سے گیا ہے، اسے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کسی انسان نے خودکشی کی ہے۔ تو یہ جو شراب ہے یہ حرام ہے، وہ کھجور کی بنی ہے، وہ انگور کی بنی ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، وہ سگریٹ نشہ آور ہے، وہ جو تمباکو والا پان ہے، وہ نسوار ہے، وہ شراب ہے، سب کا سب حرام ہے، اور یہ شیطان کی چیزیں ہیں۔ یہ اسی لیے حرام ہے کہ کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور امر کا صیغہ فاجتنبوہ، بچو ان سے۔ تو فاجتنبوہ کا مطلب ہے کہ امر کا صیغہ بچو ان سے۔ یہ امر جو ہے وہ فرض کا تقاضا کرتا ہے، واجب کا تقاضا کرتا ہے کہ بچنا اس سے، اس کے کرنے سے آپ حرام کا ارتکاب کر جاؤ گے۔ تو اس لیے سگریٹ ہو، نسوار ہو، پان ہو، شراب ہو، تو یہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اس کے پینے پلانے پر لعنت ہے، فروخت کرنے والے پر، خریدنے پر، بنانے والے پر، نچوڑنے والے پر، اٹھانے والے پر، سب پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لعنت ہے جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ انسان کو بچنا چاہیے ان سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔